حضرت نوح کے حالات۔ شام کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت علی سے نوح کا نام پوچھا۔ حضرت علی نے بتایا نوح کا نام عبد الغفار تھا۔ ان کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ 950 سال تک اپنی قوم پر نوحہ کیا۔ جب نوح کشتی میں سوار ہوئے، حق تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ جب غرق ہونے کا خوف ہو تو 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، پھر مجھ سے نجات کی دعا مانگو تاکہ تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان سب کو نجات دوں۔ نوح اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے جب کشتی میں اطمینان سے بیٹھے اور بادبانوں کو بلند کیا تو ایک سخت ہوا آئی۔ نوح کو غرق ہونے کا خوف ہوا اور ہوا زیادہ تیز ہوئی اور 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع نہ رہا تو سریانی زبان میں کہا، حلو لیا الفن الفن یا ماریا اتقن، تو کشتی کی حرکت کم ہوئی اور وہ درست چلنے لگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، خدا نے جن کلمات سے مجھ کو غرق ہونے سے نجات دی وہ اس لائق ہیں کہ میں مجھ سے علیحدہ نہ ہوں، لہٰذا اپنی انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ الفاظ مرتن یا رب اصلحنی نقش کیا، جو اس کلام کا عربی زبان کا ترجمہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، خداوند مجھے نجات دے۔ نوح کا رنگ قدر گندمی تھا، چہرہ پتلا اور سر لمبا، آنکھیں بڑی، پنڈلیاں پتلی اور رانوں کا گوشت زیادہ تھا، ناف بڑی، داڑھی لمبی اور گھنی تھی، بلند قامت انسان تھے، مزاج میں غصہ بہت زیادہ تھا۔ جب مبعوث ہوئے آپ کی عمر 850 سال تھی۔ وہ اپنی قوم کو 950 تک خدا کی طرف دعوت دیتے تھے، مگر ان کی سرکشی بڑھتی جاتی تھی۔ ان کی قوم کے لوگ بوڑھے ہو کے مرتے جاتے تھے، ان کی اولادیں باقی رہتی تھیں اور ہر ایک ان میں سے اپنے لڑکوں کو ان کے بچپن ہی میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جاتا اور کہتا کہ اے فرزند، اگر میرے بعد تو زندہ رہ جائے تو اس دیوانے کی اطاعت ہرگز نہ کرنا۔ حضرت نوح کی عمر 2500 سال ہوئی۔ 850 سال مبعوث ہونے سے قبل، 950 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ، 200 سال کشتی کی تیاری میں گزرے اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا تو شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ جب 2500 سال تمام ہوئے، ملک الموت ان کے پاس آئے۔ وہ دھوپ میں بیٹھے تھے۔ کہا، السلام علیک یا حضرت۔ حضرت نوح نے جواب کا سلام دیا اور پوچھا، اے ملک الموت، کس واسطے آئے ہو؟ کہا، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ کہا، کیا اتنی مہلت دو گے کہ آفتاب سے سائے میں چلا جاؤں؟ کہا، ہاں۔ پس نوح سائے میں گئے اور فرمایا، اے ملک الموت، دنیا میں میری زندگی کی مدت دھوپ سے سائے میں آنے کے مانند تھی۔ اب جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ ملک الموت نے ان حضرت کی روح قبض کر لی۔ ایک روز کشتی میں سو رہے تھے، تیز ہوا چلی کہ ان کا ستر کھل گیا۔ ہام و یافت یہ دیکھ کر ہنسنے لگے۔ سام نے ان کو ڈانٹ کر ہنسنے سے منع کیا اور کھلے ہوئے اعضا کو کپڑے سے ڈھکا۔ سام چھپا دیتے تھے اور ہام یافت کھول دیتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں ہنس رہے ہیں۔ اس کا سبب دریافت کیا۔ جو کچھ گزرا تھا سام نے بیان کیا۔ نوح نے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا، خداوند، ہام و یافس کے آب پشت کو متغیر کر دے تاکہ ان کی اولاد سیاہ پیدا ہو
خدا نے ان کے آب پشت کو متغیر فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا کہ خدا نے تمہاری اولاد کو قیامت تک فرزندان سام کا غلام و خدمتگار قرار دیا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے اور تم دونوں آق ہوئے، اور تمہارا آق ہونا ہمیشہ تمہارے فرزندوں میں ظاہر ہوگا، اور نیکی کی علامت فرزندان سام سے نمایاں رہے گی جب تک کہ دنیا باقی ہے۔ اس لیے جس قدر سیاہ لوگ ہیں حام کی اولاد ہیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ سرخ سفید ہیں سام کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد شیطان حضرت نوح کے پاس آیا اور کہا، آپ کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، مجھ سے کوئی نصیحت طلب کیجیے کہ میں آپ سے خیانت نہ کروں۔ نوح خاموش ہو گئے اور اس سے سوال نہ کیا۔ حق تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اس سے سوال کرو، میں اس کی زبان پر ایسی بات جاری کروں گا جو اسی پر حجت ہوگی۔ تو نوح نے فرمایا، بتا کیا کہتا ہے؟ شیطان نے کہا، جب ہم فرزند آدم کو بخیل یا حسد کرنے والا یا جبر و ظلم کرنے والا یا کاموں میں جلدی کرنے والا پاتے ہیں تو اس کو یوں اٹھا لیتے ہیں جیسے کوئی شخص کوزہ اٹھا لیتا ہے۔ جب کبھی کسی شخص میں یہ اوصاف جمع ہو جاتے ہیں تو میں اس کو سرکشی کرنے والا شیطان کہتا ہوں۔ پھر نوح نے پوچھا کہ وہ احسان جس کو تو سمجھتا ہے میں نے تجھ پر کیا کیا ہے؟ کہا، یہ کہ آپ نے اہل زمین پر بد دعا کی اور ایک آن میں سب کو جہنم میں بھیج دیا، اور مجھ کو ان کی طرف سے فراغت ہو گئی۔ اگر آپ نفرین نہ کرتے تو مجھے ان کے ساتھ مشغول رہنے کے لیے ایک زمانے کی ضرورت ہوتی۔ منقول ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد 500 برس تک زندہ رہے۔ جب ان کی عمر آخر ہوئی تو جبریل ان کے پاس آئے اور کہا، اے نوح، تمہاری پیغمبری ختم ہوئی اور تمہاری عمر کی مدت تمام ہوئی، لہٰذا خدا کے بزرگ نام کو اور میراث علم اور آثار علم پیغمبری جو تمہارے پاس ہے سب اپنے بیٹے سام کو سپرد کرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو خالی نہ چھوڑوں گا، لیکن اس میں کوئی عالم ضرور رہے گا تاکہ وہ ایک پیغمبر کی وفات سے دوسرے پیغمبر کے مبعوث ہونے تک مجھ تک ان کی نجات کا باعث ہو، اور میں زمین کو ہرگز بغیر کسی حجت کے نہ چھوڑوں گا جو لوگوں کو میری طرف بلائے گا اور میرے حکم کا جاننے والا ہوگا۔ یقیناً یہ میرا